اگر ٹرمپ کے آنے کے بعد رہائی ہوئی خان صاحب کی تو یہ الزام نہیں لگے گا آپ پہ بھی کہ ڈیل ہے یا مفاہمت ہے یا مداخلت ہوئی ہے، امریکی مداخلت ہوئی ہے پاکستان کے معاملات میں؟ یہ الزامات لگیں گے تو کیسے جواب دیں گے آپ؟ افسر صاحب، مداخلت جو تھی وہ تو وہی تھی جو ڈونلڈ لو نے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا میسج بھیجا تھا۔ جو بائیڈن صاحب اس وقت صدر تھے اور بڑا کلیئر تھا، یہ بے عزتی عمران خان یا تحریک انصاف کی نہیں تھی۔ اگر کوئی ضمیر کے آئینے میں دیکھے تو یہ بے عزتی ہر پاکستانی کی تھی۔ یہ بے عزتی، یہ بے تکریمی شہباز شریف اور نواز شریف صاحب کی بھی تھی۔ یہ بے تکریمی ہر پاکستانی کی تھی کہ باہر کے بیٹھا کوئی طاقت یہ کہے کہ اس فلانے شخص کو عدم اعتماد میں اتارو، اگر اتارو گے تو آپ کو معاف کر دیں گے، اگر عدم اعتماد کامیاب نہیں ہوگی تو سخت نتائج کا سامنا پاکستان کو کرنا پڑے گا۔ یہ دھمکی عمران خان کو نہیں تھی، یہ دھمکی وزیر اعظم پاکستان عمران خان کو تھی۔ تو ہمارا قومی غیرت اور حمیت جو ہے وہ تو اس بات کا متقاضی تھا کہ کم از کم اس نقطے پہ سب عمران خان کے ساتھ کھڑے ہوتے کہ آپس کی لڑائی تو ہم لڑیں گے، لیکن اگر بات ملک پہ آئے گی، اگر بات ملک کے وزیر اعظم پہ آئے گی، ہم سب ساتھ ہوں گے۔ اس میں تاریخ ضرور سوال کرے گی، میاں صاحب سے بھی کرے گی، زرداری صاحب سے بھی کرے گی اور باجوہ صاحب سے بھی کرے گی، جو بطور آرمی چیف ان کی رسپانسبلٹی تھی کہ اپنے وزیر اعظم کو ان چیزوں سے وہ بچاتے۔ اب اگر ٹرمپ نے مداخلت کی کوشش کی تو کیا پی ٹی آئی یہ سٹینڈ لے گی کہ ٹرمپ کا پاکستان میں مداخلت کا کوئی جواز نہیں ہے، ہمارا اندرونی معاملہ ہے، ہم خود اس کو حل کریں گے، یہاں پہ عدالتوں کے ذریعے انصاف لیں گے؟ دیکھیں، پاکستان کے اندرونی معاملات ہیں، خان صاحب نے خود یہ بات کی ہے اور ہماری جماعت کی لیڈرشپ نے بھی یہ کہا ہے کہ عمران خان صاحب ہماری پولیٹیکل موومنٹ سے اور عدالتوں کے ذریعے باہر آئیں گے۔ کوئی بھی اگر مذاکرات ہوتے ہیں، کوئی چیزیں ہوتی ہیں تو ہمارے اور حکومت کے بیچ میں یا ایون اسٹیبلشمنٹ، ہم سب پاکستانی ہیں، اپنے مسائل آپس میں بیٹھ کے حل کر سکتے ہیں۔ لیکن اس بات سے کوئی انکار نہیں ہے، دو باتیں یہاں پہ آتی ہیں کہ ایڈمنسٹریشن چینج ہونے سے اس کے اثرات خطے میں پڑتے ہیں، چاہے وہ سینٹرل ایشیا ہو، چاہے وہ ساؤتھ ایسٹ ایشیا ہو، چاہے وہ ساؤتھ ایشیا ہو یا مڈل ایسٹ ہو۔ تو وہ ایک چیز ہوتی ہے، ایڈمنسٹریشن چینج ہونے سے پالیسی شفٹ آتا ہے، لیکن ایک توقع ہماری ہے کہ جو غلطی ہوئی تھی اس کو یہ ایڈمنسٹریشن ٹرمپ کی اب ٹھیک کرے۔ جو بائیڈن نے غلطی کی تھی، جو زیادتی کی تھی، جو انٹرفیئرنس کی تھی، اور ابصار عالم صاحب وہ تو ہم نہیں کہتے، وہ تو عمران خان بطور وزیر اعظم، ان کے نیچے جو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی تھی، اس شہباز شریف صاحب کی کمیٹی نے بھی یہ بات کی تھی، توثیق کی تھی۔ وہ تو ڈونلڈ لو کی آپ پالیسی کی بات کر رہے ہیں نا، وہ تو فیئر انف، وہ تو آپ فیئر بات کر رہے ہیں۔ میرا سوال ڈائریکٹ ہے کہ کیا خان کی رہائی کے لیے ٹرمپ کو مداخلت کرنی چاہیے؟ دیکھیں، ٹرمپ کا کیا کام ہے؟ وہ امریکہ کے صدر ہیں کہ وہ ہمارے ملک میں مداخلت کریں گے۔ مداخلت چاہے کسی کے لیے بھی ہو یا کسی کے بھی خلاف ہو، بیرونی مداخلت ہمارے اندرونی معاملات میں تو نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن یہ بات میں آپ کو کہوں کہ بدقسمتی سے 70-75 سال سے وہ یہی رہا ہے، یہ لوگ سارے جا کے وہاں پہ بیٹھے نہیں ہوتے۔ لیکن پھر بھی آپ یہ چاہیں گے کہ یہ اب نہ ہو اور پی ٹی آئی ایک نئی تاریخ رقم کرے۔ میں آپ کو یہاں پہ ایک چھوٹا سا کلپ سنوانا چاہتا ہوں علیمہ خان صاحبہ کا۔ کل آپ کا 9 نومبر کو وہاں پہ جلسہ ہو رہا ہے اور عوامی جو احتجاج ہو رہا ہے اس پہ ان کی کیا رائے ہے، یہ ذرا سنیے گا۔ اب پھر وہیں آگے واپس کے ہم غلام ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ ہمارے ابا ہے یا ہم اس کی کالونی ہیں؟ یا یہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ کا پریزیڈنٹ آ رہا ہے، ہم کون ہیں؟ ہم پاکستانی ہیں، 24 کروڑ، ہمیں اپنی عزت کا تو خیال کرنا چاہیے۔ آپ نے سنا علی محمد صاحب کہ انہوں نے بھی وہی بات کی ہے کہ ٹرمپ ہمارا ابا نہیں ہے، 24 کروڑ عوام کو اپنی عزت کا خیال کرنا چاہیے اور خود خان صاحب کو یہاں پہ جدوجہد کر کے رہا کروانا چاہیے۔ تو آپ نے بھی یہی کہا ہے کہ ٹرمپ کو مداخلت نہیں کرنی چاہیے پاکستان کے اندرونی معاملات میں۔ تو کل جو جلسہ ہو رہا ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے یہ رہائی آپ ممکن بنا سکیں گے؟ تو کیسے؟ اب صاحب پولیٹیکل سٹرگل میں جلسہ بھی ہے، جلوس بھی ہے، پرامن احتجاج بھی ہے، دھرنا بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ الیکٹرانک سوشل میڈیا پہ بات بھی ہے، لوگوں سے کنونسنگ بھی ہے، آواز اٹھانا ہے، پارلیمنٹ میں، عدالتوں میں بھی ایک عدالتی جنگ بھی ہے۔ تو یہ ساری اس جدوجہد کے حصے ہیں۔ ہم نہ تھکے ہیں، نہ ہمارا لیڈر تھکا ہے، اور اس بات پہ ہم اللہ سے بہت شکر گزار ہیں
اس اسٹرگل میں عمران خان اکیلے نہیں ہیں، پوری قوم خان صاحب کے ساتھ ہے. اور یہ بات میں نے خان صاحب کو جیل میں پرسوں کی کہ خان صاحب یہ اللہ کا شکر ہے کہ قوم نے آپ کو اکیلا نہیں چھوڑا، قوم آپ کے ساتھ کھڑی ہے. اگر قوم ساتھ کھڑی نہ ہوتی تب آپ کو بہت سے لوگوں کے اصل چہرے نظر آتے، لیکن اس وقت چونکہ قوم عمران خان صاحب کے ساتھ ہے اس لیے بہت سے لوگ خان صاحب کے ساتھ پولیٹیکل مائلیج کے لیے بھی ہیں. اصل جو لائلسٹ ہوتے ہیں وہ تو آپ کے اس وقت بھی ساتھ ہوتے ہیں جب کوئی آپ کے ساتھ نہیں ہوتا. یہ اللہ کا خان صاحب پہ احسان ہے کہ ان پہ دنیاوی مشکلات بے انتہا ہیں، لیکن ان کی قوم نے اپنے لیڈر کو اکیلا نہیں چھوڑا. تو آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ کل جو ہے 9 نومبر کو آپ لوگ یہ فیصلہ کریں گے کہ آپ نے دھرنا دینا ہے، احتجاج کرنا ہے، اسلام آباد بند کرنا ہے یا ملک بند کرنا ہے؟ کل اس کا فیصلہ ہو جائے گا یا کل سے شروع ہو جائے گا؟ افسر عالم صاحب، کوئی ایسا کام نہ ہوگا، نہ ہونا چاہیے جس سے ملک کو خدا نخواستہ نقصان ہو. تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. پرامن احتجاج آئین میں آپ کا حق ہوتا ہے، آپ احتجاج بھی کرتے ہیں، ملک بھی چلتا ہے. کل تو جلسہ ہے، جلسے میں وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور بھی ہوں گے اور چیئرمین گوہر اور سیکرٹری جنرل راجہ صاحب، ہم سب ادھر ہوں گے. تو وہاں پالیسی جو آخری ہے میرے خیال میں وہ سٹیٹمنٹ تو شاید وزیر اعلیٰ دیں یا وہ چیئرمین گوہر دیں. لیکن بہرحال کل کا جلسہ اہم ہے، اس سے آگے کے لائحہ عمل کا بھی اعلان ہوگا، لیکن جو بھی لائحہ عمل ہوگا وہ آئین و قانون کے اندر ہوگا. اور اس کا ٹارگٹ ایک ہی ہے کہ عمران خان صاحب کو پرامن طریقے سے ایک سیاسی انداز میں ایک قانونی جنگ لڑ کے ان کو رہا بھی کیا جائے، پولیٹیکل پریشر بھی ماؤنٹ کیا جائے. ساتھ ساتھ دوسرا بڑا نقطہ ہے ہمارے مینڈیٹ کی واپسی، اوریجنل مینڈیٹ کی واپسی، تاکہ یہ نظام آگے چلے. لیکن نظام آگے چلے گا فارم 47 سے نہیں، فارم 45 سے. اچھا، خان صاحب نے آج کہا ہے اور علیمہ خان صاحب بھی بار بار کہہ رہی ہیں کہ لوگوں کو سڑکوں پہ لانا پڑے گا تبھی ہمارے یہ سارے حقوق جن مطالبات کی آپ نے بات کی وہ پورے ہو سکیں گے. تو مجھے یہ بتائیے گا، آپ نے کہا قانونی جنگ کے ذریعے خان کو رہا کروائیں گے، تو سڑکوں پہ لوگوں کو لانے سے آپ سمجھتے ہیں کہ قانونی جنگ میں آپ کو فائدہ ہوگا؟ کیا عدالتوں کو آپ انڈر پریشر لانا چاہ رہے ہیں عوامی دباؤ سے؟ نہیں افسر صاحب، جس طرح میں نے آپ کو بھی وہی بات کی جو خان صاحب نے کی ہے. خان صاحب نے کبھی یہ نہیں کہا کہ جلسہ یا جلوس کر کے آپ مجھے جیل سے باہر نکال لیں، ایسی تو کوئی بات نہیں. لیکن انہوں نے یہ کہا کہ اسٹریٹ موومنٹ کے ذریعے ایک پولیٹیکل پریشر حکومت وقت پہ ماؤنٹ کیا جاتا ہے. عدالت میں تو فیصلہ میرٹس پہ ہوتا ہے، لیکن جس طریقے سے یہ جو حکومت کر رہی ہے پولیٹیکل پریشر ماؤنٹ ہوگا تو غلط کیسز بنانا، فسطائیت کرنا، لوگوں کو اٹھانا، یہ چیزیں کم از کم رکیں گی اور حکومت اس بات پہ سوچے گی. اور اب بھی ان کو پتا ہے، پریشر بھی ہے کہ ان معاملات کا ایک پولیٹیکل حل نکالیں اور ملک کو آگے جو ہے وہ لے کے جائیں، اور اسی میں ملک کی بھی بہتری ہے. اور ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو چاہیے کہ مذاکرات کا بھی دروازہ کھول کے رکھے. سیاست میں ہمیشہ گفتگو ہوتی ہے، مسائل کا حل نکالنا چاہیے. اور جس جماعت کے ساتھ ملک کی بہت بڑی تعداد میں آدھے سے زیادہ ملک اگر ان کے ساتھ ہے، میرا مطلب عمران خان صاحب سے ہے، تو آپ کو عمران خان صاحب سے بات کرنی پڑے گی. عمران خان صاحب سے بات نہ کر کے آپ آدھے سے زیادہ ملک کو دیوار سے تو نہیں لگا سکتے. اچھا، مختصر ایک جواب چاہیے مجھے، وقت ختم ہو رہا ہے، کہ خان صاحب نے جو کہا ہے کہ سڑکوں پہ لانے کا لوگوں کو، لیکن آپ بھی یہ بات کر رہے ہیں، تو ایک بات ہو رہی ہے ڈیل کی یا مفاہمت کی، اور اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ بشرا بی بی کی رہائی، علیمہ خان کی رہائی اور علی بن گنڈاپور کو جو گرفتار نہیں کیا جا رہا، اور ان کو بھی یہ ٹاسک دیا گیا، خاص طور پر بشرا بی بی اور علی بن گنڈاپور کو، کہ وہ خان صاحب کو سمجھائیں کہ مفاہمت کریں، آگے بڑھیں اور ایک سیاسی جماعت کی طرح، سیاسی لوگوں کی طرح بیہیو کریں. یہ سڑکیں بند کرنا، معیشت کو عدم استحکام کا شکار کرنا، یہ کام چھوڑ دیں. آپ کے خیال میں یہ صحیح اپروچ ہے؟ مجھے نہیں پتا کہ انہوں نے یہ بات خان صاحب سے کی ہے یا نہیں، لیکن یہ کہنا کہ وہ ڈیل کے تحت باہر ہیں، ان کو گرفتار نہیں کیا جا رہا، یہ میرے خیال میں زیادتی ہے ان کی سٹرگل کے ساتھ. اس طرح تو میں بھی 7 بار جب گرفتار ہوا تھا، کافی دن میں بھی جیل میں رہا. پشاور ہائی کورٹ کا میں شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہر رہائی جو ہے وہ یقینی بنائی. تو کیا پھر میری بھی ڈیل تھی؟ کیا اسد قیصر صاحب کی بھی ڈیل تھی؟ کیا ہمارے مجاہد خان صاحب جو ہیں ان کی بھی ڈیل تھی؟ کیا ہمارے بہت سی جو لیڈرشپ باہر نکلی ہے، راجہ صاحب جو ہے، ہمارے گور صاحب، سارے ہمارے کچھ جیلوں میں گئے، کچھ انڈر گراؤنڈ رہے، یہ ایسی باتیں ہیں. ہاں، ایک بات بڑی اہم ہے جو میں نے پرسوں خان صاحب سے میں نے بھی کی، اور میں نے ان کو کہا کہ احتجاج بھی ہوگا،
عدالتی جنگ بھی ہوگی، لیکن مذاکرات کا دروازہ بند نہیں ہونا چاہیے. ہاں مذاکرات جو ہیں وہ میننگ فل ہوں، جس پہ خان صاحب نے کہا کہ یار مجھے لگتا نہیں اس کا کوئی رزلٹ نکلے گا، کیونکہ مذاکرات میں ابھی تک حکومت نے کوئی سنجیدگی نہیں دکھائی. باقی سیاستدان ہمیشہ بات بھی کرتے ہیں، احتجاج بھی کرتے ہیں، جلسہ بھی کرتے ہیں اور جلوس بھی نکالتے ہیں. ٹھیک، بہت شکریہ محمد خان صاحب ہم سے بات کرنے کا. اور کل 9 نومبر کو جلسہ ہو رہا ہے پی ٹی آئی کا، اور ساتھ ٹرمپ کی آمد کے بعد پی ٹی آئی اور اس کے سپورٹرز کو بہت امید ہے کہ خان صاحب کی رہائی جلد ہو جائے گی. دیکھنا یہ ہے کہ یہ رہائی مفاہمت کے ذریعے ہوتی ہے، عدالت کے ذریعے ہوتی ہے، یا کسی اور طریقے سے ہوتی ہے، بیرونی مداخلت سے ہوتی ہے.